الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور قربان کرنا عبادت، جبکہ اپنی جان قربان کرنا شہادت ہے۔ ہم اہل اسلام عبادت اور شہادت والی سعادت سب کو مانتے ہیں۔ ہر سچے مسلمان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسے سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب کرے۔ انہی میں سے ایک نام خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند گوشے پیش خدمت ہے۔ اس نیت سے سنیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے واسطے سے ایسے اوصاف عطا فرماوے۔ چونکہ ہمارے سامنے 18 ذی الحجہ آ رہی ہے اور 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو مناسب یہ ہے کہ ہم ان کے کچھ اوصاف کا ذکر کریں تاکہ وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی ہم لانے کی کوشش کر سکیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ فیل یعنی ہاتھی والوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جو مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا تھا، یہ واقعہ جو پیش آیا اس کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عثمان ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، گویا 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ والدہ کی طرف سے ان کی نسب کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے: عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ ام حکیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی جڑواں بہن تھی۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے اور اس رشتہ داری کے تعلق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانجے ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کنز العمال میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی مسلمان ہونے کے بعد دین سے پھرا، نہ دین بدلنے کی تمنا کی، نہ ہی گانا بجایا۔ یہ ان کا پاکیزہ بچپن تھا، یہ ان کی پاکیزہ زندگی تھی۔ ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، وہ کیسے دکھتے تھے؟ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ گندمی رنگ، معتدل قد تھا، گھنی داڑھی تھی، مضبوط جسم تھا، باروب
اور شخصیت کو نمایاں کرنے والا چہرہ تھا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو ان سے کہا کہ بیٹی، آپ کے شوہر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت بہت ملتی جلتی شکل و صورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکی بعد دیگر اپنی 2 صحابزادیاں نکاح میں دی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ میں روایت موجود ہے۔ اسلام کو کیسے قبول کیا؟ آپ کے اسلام کے قبول کرنے کے سلسلے میں محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہے کہ آپ جو ہے قدیم الاسلام ہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں 4تھے نمبر پر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا، آپ اس کو راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ فرماتے۔ مشکل حالات میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کیا، خصوصاً ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں وقف کیے، غزوات میں ہتھیار، سواریاں اور فوجی راشن کا بندوبست، زمین خرید کر مسجد نبوی کے توسیع کرنا آپ کی امتیازی شان ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ہے، قدیم الاسلام ہے، 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی ہے، جہادی لشکر کی بھرپور امداد کی ہے، ہتھیار راشن سے لدے ہوئے 300 اونٹ، ہزاروں دینار فی سبیل اللہ وقف کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی کے ساتھ زمین کو کوریدتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کے لیے نیکیاں سبقت کر چکی وہی لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی مراد ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، بڑے بڑے صحابہ باری باری حاضر ہو رہے تھے، انہی میں سے ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، منہ اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ مستدرک حاکم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن چند مہاجرین ابن حشفہ کے گھر تشریف فرما دے، جس میں ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف
اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے برابر والے شخص کے ساتھ ہو جاوے۔ سارے صحابہ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگایا اور فرمایا، عثمان تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت ایسے 70,000 لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں سونے، موتی اور یاقوت کا ایک محل دیکھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے بعد آنے والے ایسے خلیفہ کا ہے جس کو ظلماً شہید کیا جائے گا، یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ سن ہجری 9 میں تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا مال لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ہمراہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تھے۔ اسی دوران زلزلہ آیا جس سے احد پہاڑ لرزنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا اور فرمایا، خیر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخاوت کے پیکر تھے، ایسے ہی شجاعت کے پیکر بھی تھے، ایسے بھی بہادر تھے۔ آپ نے زمانہ نبوی میں تقریباً تمام غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی، البتہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھی۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ وہی رہے، لیکن جب غنیمت تقسیم ہونے کی باری آئی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی مقرر فرمایا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت سے روک دیا اور فرمایا کہ تم عورتوں اور بچوں کی نگہداشت کرو، اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں شریک فرمایا۔ سن ہجری 6 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد کسی نے سر کے بال منڈوائے، کسی نے کتروائے۔ آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا، سب نہایت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ کا سفر شروع کیا۔ صحیح روایت کی بنیاد پر آپ کے ہمراہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 1400 اور 1500 کے درمیان ہے۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے احرام باندھا، پھر آگے حدیبیہ تک پہنچے۔ کفار مکہ نے مزاحمت کی، روک دیا کہ ہم مکہ نہیں آنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے اپنا سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر مکہ والوں کو سمجھائے کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ کعبہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور ان کے بعد سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کفار مکہ نے ضد کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جانے لگے تو کسی نے یہ بات کہہ دی کہ عثمان کی قسمت اچھی ہے، وہ مکہ جا کر کعبہ کا طواف کریں گے، مگر ہمیں کفار اجازت دے یا نہ دے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، عثمان کے متعلق ہمیں یہ وہم بھی نہیں کہ وہ ہمارے بغیر کعبے کا طواف کر لیں گے۔
یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کرے اور وہ اکیلے طواف کر کے آ جاوے، ایسا ہمیں وہم بھی نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو سردار مکہ ابو سفیان نے کہا، عثمان اگر تم چاہو تو میں تمہیں طواف کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ تمہارے نبی کو طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر ابو سفیان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قید کر دیا۔ کسی نے ایک غلط خبر اڑا دی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہید کر دیا ہے۔ اس خبر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ اٹھے اور میدان حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کی کہ ہم اس وقت تک ان کفاروں سے لڑیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ نہ لے لیں۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شہادت عثمان والی خبر سچی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کے کچھ لوگوں کو قید کر لو۔ مسلمانوں نے کفار کے چند لوگوں کو قید کر لیا۔ تب کافروں نے مجبور ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا اور اس کے بدلے اپنے لوگوں کو رہا کروا دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان موجود ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوا۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نہ ہی خیانت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خدا کی قسم، نہ تو میں نے ان کی حکم عدولی کی اور نہ ہی ان کی خیانت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے کبھی ان کی نافرمانی کی، نہ کسی تعمیل حکم سے جی چرایا اور نہ ہی ان سے فریب کیا، نہ ان کو دھوکہ دیا۔ مشکات المصابیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسری روایت کو ملایا جاوے جس میں ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس شعبہ ایمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عبادت گزار تھے۔ نماز سے ان کو بہت رغبت تھی۔ آپ 5 نمازیں جو فرض ہے اس کے علاوہ نوافل کا بھی بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصاً تہجد کا معمول تھا ان کا۔ آپ 1 رکعت میں مکمل قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے شہادت والی رات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معمول کے مطابق 1 رکعت میں مکمل قرآن کریم تلاوت کیا۔ روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بھی بکثرت رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا آپ اس دن بھی روزے سے تھے۔ صدقہ خیرات کا عجیب مزاج اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تاریخ تبری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت میں خلیفہ بنایا گیا اس وقت میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج میرے پاس سوائے ان 2 اونٹوں کے کچھ بھی نہیں جو میں نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سب اللہ کی راہ میں انہوں نے لٹا دیا تھا۔ آپ نے مسلسل 10 حج ادا فرمائے۔ آپ حج کے احکام کے بہت بڑے عالم تھے۔ امہات المؤمنین کو بھی آپ نے حج کرایا۔ جامع ترمذی اور مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو بہت روتے،
یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر بتر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت و دوزخ کا ذکر آئے تو آپ اس قدر نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی آسان ہوگی، اور جو اس میں ناکام ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی مشکل ہوگی۔ اس لیے مجھے قبر کو دیکھ کر بہت رونا آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ شہادت سے پہلے آپ کو خواب آیا، جس کا تذکرہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا، اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا۔ کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں محصور کر دیا گیا ہے، تمہیں گھیر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر وہ پانی پیا، اس کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دشمنوں پر تجھے فتح نصیب ہو، اور اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ افطار کر لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا پسند کیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کے گھر کو گھیر لیا، اور یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ مسجد بھی نہیں جا سکتے۔ مسند احمد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر و عرض کیا کہ آپ عوام کے امام ہیں، آپ مشکل حالات میں ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ 3 باتوں میں سے کسی بات کو اختیار فرما لیں۔ نمبر 1، آپ باہر نکلیں، مقابلہ کریں، آپ حق پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، آپ کے لیے پیچھے سے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں کوئی شخص آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، آپ ملک شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ان باتوں کے جواب میں فرمایا کہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کو خون ریزی میں جھونک دوں۔ مکہ مکرمہ میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو قریشی حرم مکہ میں خون بہائے یا خون بہانے کا سبب بنے تو اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا۔ جہاں تک شام جانے کا تعلق ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاننے کی بات ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں دار الحجرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ معاشرے کے دوران آپ کا کھانا وغیرہ بند کر دیا، باہر سے کوئی شخص اندر کوئی چیز نہیں بھیج سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے مشکزے میں تیر مارا اور سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری تھی، اے اللہ امت محمدیہ کو باہم اتفاق نصیب فرما، سب کو ملا دے۔ بالآخر 18 ذوالحجہ بروز جمعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔
اور ان باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع جب مدینہ طیبہ میں پھیلی، جو جہاں تھا وہی ٹھہر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظالم باغی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ چند با ہمت نوجوان آئے اور انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو شہادت والے خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیقین جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اس جماعت میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ صدیقین میں سب سے بڑا وصف ہوتا ہے کہ وہ مال کو اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھا کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی اتنا مال خرچ کیا اور اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتنا مال خرچ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جن کو انعام دیے گئے ہیں، جن پر انعام ہوئے ہیں، ان میں ایک شہداء کی جماعت بھی ہے، چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت بھی نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے ہم جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیے، تو جن پر تو نے انعام کیے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان پر بڑے انعام کیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا بھی، حیا کا وصف بھی ان میں بہت نمایاں وصف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں بھی غسل فرماتے تو اپنے کپڑے اتارنے کا جب وقت ہوتا، کمرہ بند ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو کر کپڑے نہیں اتار سکتے تھے۔ ان کو اتنی زندگی میں ان کے زندگی میں اتنی حیا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف جنگ اس لیے نہیں کی کہ آپس میں مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں پر کہیں نہ چل جاوے اور ان لوگوں کا اتفاق ختم نہ ہو جاوے، اس لیے شہادت کے اور اپنے آپ کے لیے مرنا تو پسند کر لیا، لیکن امت کے اتفاق ختم ہو جاوے اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے نمایاں رول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو اوصاف تھے اس کو ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔